ہاں جی، تو ہم لاسٹ ٹائم پہنچے تھے 93 پہ کہ نوم چومسکی جو ہے اس کو ابول یعنی فادر آف لنگوسٹکس، فادر آف ماڈرن لنگوسٹکس، علم لسانیات کا باپ بھی کہا جاتا ہے، ماڈرن علم لسانیات کا. اور اس کا اسکول آف تھاٹ ہے جس کو نظریہ توحیدی کہتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے. اور یہ امریکہ میں 1928 میں پیدا ہوا اور ابھی تک ماشاءاللہ زندہ ہے. یہ امریکہ میں ہی رہتا ہے، آئی تھنک نیو یارک ہی رہتا ہے. اچھا جی، 96 میں اس کا النحو، نحو فکر کہتے ہیں یا تھاٹ، اس کا نظریہ بوصفی بنیت معرفیت یتحکم به مستخدم اللغہ. یہ اصل میں مستخدمون ہے تو اضافت کی وجہ سے نون گرا ہے. کہ وہ کہہ رہے ہیں جی جو اس کا اسکول آف تھاٹ ہے نا، تو یہ اسٹرکچر کی معرفت ہے کہ جو کلمہ ہم بناتے ہیں نا اس کی معرفت ہے کہ کوئی بھی کلمہ ہے تو کیسے بن گیا ہے. یتحکم به، اور اسی بارے میں فیصلہ کرتے ہیں یا اپنا حکم لگاتے ہیں لغت کو استعمال کرنے والے، کہ جو لغت استعمال کرنے والے ہیں، جو کسی بھی لینگویج کے سپیکرز ہیں، وہ کوئی کلمہ بنا رہے ہیں، بول رہے ہیں کسی چیز کو، کسی چیز کے لیے وہ ایک کلمہ بول رہے ہیں، ایک ساؤنڈ بول رہے ہیں، تو وہ کیسے بنے. تو اس کی جو معرفت حاصل کرنا ہے یہ نظریہ تولیدی ہے. اس کی وضاحت آگے میں کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد جی ایک سویسری، مطلب ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے ایک مؤسس، فاؤنڈر ہے. ان کا مدرسہ، یہ عربی میں بنیویہ، انگلش میں اس کو اسٹرکچرلزم کہتے ہیں. تو یہ ہے لنگوسٹکس میں. تو ان کا نام ہے جی فرڈینانڈ ڈی سوسور. فردیناندی سوسیر، عربی میں پڑھ لینا جیسے پڑھتے ہیں. فرڈینانڈ ڈی سیسور اس کا نام ہے. اور یہ جنیوا سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوئے ہیں، عربی میں جنیو سویسرا. اور اس کی جو تاریخ پیدائش ہے، جو سن ہے، ایئر آف اس کی جو برتھ ہے وہ 1857 ہے. تو دوسری جنگ آزادی نہیں ہوتی 1857 میں، تو یہ اس میں پیدا ہوا. اور اس کے بعد جو اس کی وفات ہے وہ 1913 میلادی ہے. اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں جی، من اشہر علماء اللغہ فی العصر الحدیث الذی اتجہ بتفکیرہ نحو دراست اللغات دراستاً وصفیتاً باعتبار اللغہ ظاہرہ اجتماعیہ. یہ وہ ہے کہ جس نے اپنی جو یہ متوجہ ہوا، غور و فکر کیا، یا اپنی جو فکر ہے اس کو اس طرف موڑا کہ جو اس نے ایک کہا کہ جو لینگویج کی اس نے اسٹڈی کی وصفیہ، کہ لینگویج کے وصف کو، لینگویج ایک وصف کے طور پہ، اعتبار لغہ ظاہرہ اجتماعیہ، کہ جو لغت ہوتی ہے نا، کوئی بھی زبان ہوتی ہے ظاہرہ اجتماعیہ، وہ اس معاشرے کا مطلب ہے، عکس ہوتی ہے، اس معاشرے کی پیداوار ہوتی ہے. تو یہ بندہ جو ہے یہ اسٹرکچرل ہم کہتے ہیں کہ جو بالکل انفلیکسیبل ہوتا ہے، کہ جس میں کوئی فلیکسیبلٹی، لچک نہیں ہوتی اس کے نظریات میں، فکر میں. تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو لینگویج بن گئی ہے نا، کہ ایپل ورڈ بولا گیا ہے سیب کے لیے، ہمیں بس اس سے غرض ہے کہ ایپل کا مطلب سیب ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ایپل کس نے کہا، کب کہا، کیوں کہا، ضرورت کب پیش آئی. تو ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے. جو لینگویج دیٹ ہیز بین یوزڈ nowadays we are just concerned with it، کہ ہمیں صرف جو کنسرن ہے نا ہمارا، وہ اب جو ڈیولپڈ سٹیج ہے یا ڈیولپڈ شیپ آف لینگویج ہے اس سے ہے. اور جو نوم چومسکی صاحب ہیں ان کا نظریہ ہے، اب میں یہاں پہ تھوڑا سا کھلنے لگ گیا ہوں کیونکہ میں یہ سارے جو اسکول آف تھاٹس ہیں انگریزی میں پڑھے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں تھوڑا سا اپنے آپ پہ قابو رکھنا چاہتا ہوں. آگے جیسے جیسے یہ آتے جائیں گے میں ان کی وضاحت کرتا جاؤں گا. اچھا جی، اول من اعتبر اللسانیات کفرع من علم اشارات. علم اشارات ہے جس کو انگلش میں سیمیولوجی کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ لسانیات جو ہے یہ بھی علم اشارات کی ہی ایک برانچ ہے، کہ جب ایک
جو لینگویج ہوتی ہے نا اشاروں والی، اس کو سائن لینگویج کہتے ہیں. تو علم الاشارات سیمیولوجی کہتے ہیں جب ہم اس کی سائنٹیفک اسٹڈی کرتے ہیں اسی سائن لینگویج کی، تو وہ سیمیولوجی ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اشاروں کی زبان ہوتی ہے نا، تو اگر انہی اشاروں کو ہم آوازوں میں پیدا کر دیں، اگر جو ہم اشارے سے بات کر رہے ہیں اگر وہ ہم منہ سے کہہ دیں، ساؤنڈ پروڈیوس ہو جائے، تو وہ لسانیات ہو جائے گی، وہ زبان ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ لسانیات بھی ایک برانچ ہے یا فرع ہے کس کی؟ علم الاشارات کی. اچھا جی، اس کے بعد جی علم اللغہ جو ماڈرن اسٹڈی آف لینگویج ہے، اس کو دو طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے. اس کی دو شاخیں ہیں، علم اللغہ النظری، علم اللغہ التطبیقی. ایک تھیوریٹیکل اسٹڈی ہوتا ہے جس میں تھیری پڑھتے ہیں کہ لغت میں کیا چیزیں آئیں گی، لغت کیسے بننی ہے، اس کے عناصر کیا ہیں، اس کی مہارات، مطلب ہے کہ اس کو آپ نے سیکھنا ہے تو what should you do. تو آپ کو سب سے پہلے لسننگ کریں گے، پھر اسپیکنگ کریں گے، ریڈنگ کریں گے، رائٹنگ کریں گے. یہ تھیوریٹیکل جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا لغت کے بارے میں جو ہم پڑھتے سنتے ہیں، تو یہ سارا علم اللغہ نظری ہوتا ہے. سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں. علم اللغہ تطبیقی اپلائیڈ لنگوسٹکس ہوتی ہے. اپلائیڈ لنگوسٹکس کیا ہوتی ہے؟ جس میں تطبیق ہوتی ہے، جو مطلب ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں پڑھائیں گے، لغت کو آپ نے پڑھانا ہے یا آپ نے یہ پڑھانا ہے کہ لغت کا معاشرے سے کیا تعلق ہے، تو آپ سوشل لنگوسٹکس اس کو نام دیں گے، جس میں سوشل لنگوسٹکس دا سائنٹیفک اسٹڈی آف سوسائٹی اینڈ لینگویج اینڈ دا سائنٹیفک اسٹڈی آف دی ریلیشن آف سوسائٹی اینڈ لینگویج، کے معاشرے کا اور لغت کا، لینگویج کا اور معاشرے کا کیا تعلق ہے، یہ آپ پڑھائیں گے. نیورو لنگوسٹکس پڑھائیں گے، سائیکو لنگوسٹکس پڑھائیں گے. تو مطلب ہے کہ دماغ کا کیا تعلق ہے، آپ کی سائیکی کا کیا تعلق ہے زبان سے. تو اور پھر what should you do if you want to learn any other language، کہ اگر آپ دوسری زبانیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی وہ مدر ٹنگس تو نہیں ہے، آپ کے لیے اجنبی زبانیں ہیں، فورن لینگویجز ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ سارے جو فیلڈز ہوتے ہیں یہ اپلائیڈ لنگوسٹکس میں علم اللغہ التطبیقی میں آتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک مقدمے کے طور پہ سارا کلیئر کر دیا. اور 103 ہے جی، اہم من اہم موضوعات علم اللغہ، کہ جو اس کے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ ہم کیا پڑھتے ہیں کہ نشأۃ اللغہ الانسانیہ، کہ جو انسان کی زبان ہے اس کی نشأت کیسی ہوئی. اب میں کنٹرول کر رہا ہوں انگلش کی طرف نہیں جاؤں، کیونکہ جو میرے لسنرز ہوں گے وہ آئی نو کہ وہ مطلب ہے کہ زیادہ تر اردو عربک اسپیکنگ ہے، تو اس لیے میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. سوری. اچھا، تو ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ یہ زبان کن کن مراحل میں گزری. حیات اللغہ، کہ جو لائف آف لینگویج ہے کہ کب شروع ہوئی، کیسے رہے گی. جیسے عربک کو لے لیں نا، تو عربک کی آپ لائف کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کو سپورٹ کیا قرآن و حدیث نے، اسلامک لٹریچر نے، شریعہ نے، تو اس کی زندگی تا قیامت ہے، تو یہ نہیں جانے والی. اور اسی طرح دراست الاصوات، جو اس کی ساؤنڈس کی اسٹڈی ہوتی ہے. تو یہ سارے فیلڈز ہیں، ٹاپکس ہیں جو علم لغہ میں ڈسکس ہوتے ہیں. اور علم اللغہ نظری میں نے آپ کو بتا دیا کہ علم اللغہ یدرس اللغہ من النواحی الوصفیہ والتاریخیہ والمقارنہ، کہ جس میں ہم کسی بھی زبان کے جو اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں، اس کے اوصاف ہیں، اس حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں، اس کی ہسٹری کے حوالے سے، اور اس کا کسی زبان سے مقارنہ، تقابل. یہ علم اللغہ نظری ہے کہ کسی زبان کے اوصاف بیان کرنا، اس کی ہسٹری کو ڈسکس کرنا، اس کا مقارنہ، اس کی کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا. تو یہ سارے جو تھیوریٹیکل، جو تھیری سے متعلقہ ٹاپکس ہوتے ہیں، یہ علم اللغہ النظری میں آتے ہیں. اور اسی طرح علم اللغہ الذی یبحث فی وظائف اللغہ واسالیبها والعلاقات الکائنہ بین اللغات المختلفہ، یہ وہی ہے جس میں لغت کے وظائف، مطلب ہے کہ اس کے فنکشنز کیا ہیں، اس میں کیا کام کرنا ہے، اور اس کے مختلف اسالیب کیا ہیں، اس کے مختلف جو میتھڈز ہیں وہ کون سے ہیں، اور اس کے جو تعلقات ہیں دوسری مختلف لغات کے ساتھ. یہ ساری علم اللغہ النظری میں آتی ہیں. اور اس کے بعد علم اللغہ الذی یخدم عملیت التعلم والتعلیم، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو سیکھنے سکھانے کے لیے زبان استعمال ہوتی ہے. اب میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں. ایک ہوتی ہے نا لغہ عامیہ، اور ایک کون سی ہوتی ہے لغہ فصحیٰ. تو اس سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اس کو سمجھنے میں کہ اب جو لکھنے پڑھنے کی، کتابت کی جو
لینگویج ہوتی ہے وہ فصحا ہوتی ہے. آپ عربی کتابوں میں پڑھیں گے نا بڑی آسان لگے گی، لیکن کسی عربی کو عربی بولتے ہوئے سنیں گے نا تو آپ کو بہت غصہ آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عامیہ فصحا میں فرق ہوتا ہے. تو لغت تطبیقیہ وہ ہوتی ہے کہ جو اپلائیڈ ہوتی ہے، کہ جس کو ہم اپنی پڑھنے لکھنے میں استعمال کرتے ہیں. وہ جو فیلڈز ہوتے ہیں تعلیم و تعلم کے، وہ لغت تطبیقی ہوتی ہے. وَيُتَّخَذُ مِنْهُمَا وَمِن مُشْكِلَاتِهِمَا مَجَالًا لِلدَّرَاسَةِ. تو یہ وہی ہے کہ جو لینگویج میں اس کی جو ڈفیکلٹیز، اس کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، تو وہ تعلیم و تعلم کے عمل میں ہی ڈسکس ہوتی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد اور فیلڈز ہیں تعلیم اللغات الام واللغات الاجنبیہ والتخطیط اللغوی، اور جی وصناعت المعجم وتحلیل الاسلوب. یہ سارے علم لغات تطبیقی کے موضوع ہیں جس میں آپ اپنی مدر ٹنگ جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، کوئی فورن لینگویج سیکھنی ہے اس کے بارے میں، اور کوئی بھی تخطیط لغوی کسی لغت کے اصل مادہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے اس کے بارے میں، اور معجم ڈکشنریز کی صنعت کے بارے میں، اور کسی بھی اسلوب کو جب آپ تحلیل کرتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں، تو ان سارے جو موضوعات ہیں اپلائیڈ لنگوسٹکس علم اللغہ التطبیقی میں آتے ہیں. اسی طرح انظمۃ الکتاب، کتاب کو نظم دینا، والاختیارات اللغویہ وعیوب النطق ومحاولہ وضع لغہ عالمیہ. اور یہ جو سارے ہیں کہ آپ نے کوئی لینگویج اختیار کرنی ہے اور آپ کو بولنے میں کیا پرابلمز آ رہی ہیں، اور محاولہ وضع لغہ عالمیہ، اور جو آپ کی کوششیں ہوتی ہیں کوئی بھی انٹرنیشنل لینگویج کو ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ کون سی زبان جو لغہ عالمی بن سکتی ہے، اس کے لیے کیا مطلب ہے کہ چیزیں جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں علم اللغہ تطبیقی میں آتی ہیں. اور علم اللغہ تطبیقی کے بارے میں یہ جو الدکتور احمد مختار ہیں، انہوں نے کہا کہ ان علم اللغہ الاجتماعی، لغہ اجتماعی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سوشو لنگوسٹکس کو کہتے ہیں کہ لینگویج کا اور معاشرے کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ اس میں ڈسکس ہوتا ہے. اور وہ علم اللغہ التقابلی، جو آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، مقارنہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں. وہ علم اللغہ النفسی، اور جو نفسی مطلب ہے کہ اس کا اٹ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں کسی بھی لینگویج کی. وہ علم اللغہ الاحصائی، احصائی مطلب ہے کہ جو ڈیوائسیز ہے، مختلف ماڈرن ڈیوائسیز ہے لغت میں جو استعمال ہوتی ہیں. یہ جو موضوعات ہیں یہ سارے موضوعات ہیں اپلائیڈ لنگوسٹکس کے علم اللغہ التطبیقی کے. اچھا جی، اور اس کے بعد جو ڈاکٹر انیس ابراہیم ہیں انہوں نے کہا جی ان اللغہ اکتسبت مع الزمن صفة اسمى وارقى من مجرد رمزیہ، کہ لغت جو ہوتی ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم، مرور زمانہ کے ساتھ ترقی کرتی ہے اور حاصل ہوتی ہے من مجرد رمزیہ، مختلف جو ہم پہلے سائنز ہوتے تھے ان سے، اور جو ہم مطلب ہے کہ جو مختلف سمبلز اور مختلف جو ہم اشارے کنائے میں بات کرتے ہیں تو ود دی پیسج آف ٹائم وہ ساؤنڈ کی شکل اختیار کرتے ہیں، اس سے لغت بنتی ہے. لأنها اتصلت بخواطر الناس وافکارهم فاصبحت جزءا من هذه الافکار، کیونکہ جو بھی ہم وہ اشارے کنائے کرتے ہیں وہ متصل ہوتے ہیں بخواطر الناس، انسان کی فکر اور اس کی عقل کے ساتھ. فاصبحت جزءا من هذه الافکار، تو ان افکار کا جز بن جاتی ہے لینگویج، کہ ہم نے کچھ بھی کہنا ہے سوچ غور و فکر کرنے کے بعد ہم اس کو اپنی زبان پہ لے کے آتے ہیں، تو زبان سے جب اس کی پروڈکشن آف ساؤنڈ ہوتی ہے تو وہ ساؤنڈ حروف بنتے ہیں، اور وہ حروف کلمات، اور کلمات سے آگے پھر وہ ان پروسیس سے گزر کے وہ لغت کی شکل اختیار کر جاتی ہے. اور اس کی ڈیولپ جو افکار کی جو لاسٹ آپ کہہ لیں پروڈکٹیو اسٹیج ہوتی ہے، تو وہ ہمارے پاس رزلٹ مطلب ہے کہ وہ آتا ہے کس میں، لغت. اچھا جی، اس کے بعد جی 111 یہ دیکارت ہے، ایک لنگوسٹ ہیں. تو انہوں نے کہا جی ان اللغہ ہی الخاصیہ التي يتمیز بها الانسان عن سائر الحیوان، کہ لغت وہ خصوصیت ہے، وہ خاصیت ہے جو متمیز کرتی ہے انسان کو باقی سارے حیوانوں سے. کہ لینگویج ایک ایسی خصوصیت کا نام ہے جو انسان کو باقی سارے حیوانوں سے ممتاز کر دیتی ہے.
تو یہ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد لاند ہے، انہوں نے بولا جی ان اللغة هي وظیفة التعبیر اللفظی عن الفکر سواء اکان داخلیا اور خارجیا، کہ جو لغت ہے یا وظیفۃ التعبیر، یہ فنکشن ہے کس کا؟ تعبیر لفظی کا، عن الفکر، کہ جو آپ کی فکر ہے نا، جو سوچ ہے، اس کو آپ نے لفظوں کی شکل دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ اپنی فکر کو، سوچ کو، جو آپ کا آئیڈیا ہے، جو آپ کا خیال ہے، اس کو الفاظ کی شکل دے دیتے ہیں نا، اس کو الفاظ کا جامہ پہنا دیتے ہیں، کتنا فلاوری ورڈ آ کہ الفاظ کا جامہ پہنا دیتے ہیں اپنی تفکیر کو، غور و فکر کو، چاہے وہ آپ کی انٹرنل تھنکنگ ہے، یعنی کہ آپ کی خود ہے، اور خارجی یا کسی کی فکر ہے، اس کو آپ نے الفاظ کی شکل دے دی، تو اس الفاظ کی شکل دینے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ لغت۔ یہ لاند نے تعریف کی۔ اس کے بعد فندریس ہے، انہوں نے کہا ان اللغة هي نظام من العلامات وعنی بالعلامة الرمز الذي يمكن ان يستخدم بين البشر كأداة الحواس۔ سمجھے جی کہ لغت جو ہے یہ نظام من العلامات، یہ علامتوں کا ایک نظام ہے، وعنی بالعلامة الرمز الذي يمكن ان يستخدم بين البشر كأداة الحواس۔ یہ وہی باتیں، بار بار الفاظ چینج ہیں، کہ جیسے ہمارے جو حواس خمسہ ہیں نا، ہم ان سے اشارہ کرتے ہیں، کسی کو بلانا ہو ہم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک رمزی، اس کو ایک رمز کہہ لیں، کہ اشارہ کہہ لیں، تو وہ ایک میننگ رکھتا ہے، یہ ایک سائن لینگویج ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لغت بھی نظام من العلامات ہے، جس طرح اشاروں کنایوں سے ہم ایک معنی مراد لیتے ہیں، اسی طرح ان اشاروں کنایوں کو جب الفاظ کی شکل دے دی جاتی ہے تو وہ لغت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح ابن جنی کی تعریف پھر آ گئی ہے کہ لغہ وہ اصوات ہیں جن سے کوئی بھی قوم اپنی اغراض و مقاصد جو ہیں وہ تعبیر کرتی ہے، تو اس تعبیر کو لغت کہتے ہیں۔ اور 115 علم الذی یدرس اللغة ذاتی ہے دراست علمیہ موضعیہ تتناول کل عناصرها یسمى۔ اچھا جی، جو میں نے پہلے بتایا کہ جو علم اللغہ ہے نا، علم اللغہ انگلش میں ہم کہتے ہیں لنگوسٹکس، تو علم اللغہ ہے جی سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج، اس میں کوئی کسی خاص لینگویج کا ذکر نہیں ہے کہ سائنٹیفک اسٹڈی آف انگلش، عربک، سم تھنگ ایلس، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اٹ سیلف جو زبان کی اسٹڈی ہے نا، اس میں کوئی زبان کا مطلب ہے لینگویج، لینگویج مطلب ہے لینگویج، کوئی خاص لینگویج کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف لینگویج کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک کنسیپٹ میں کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ جو علم اللغہ ہے نا، علم اللغۃ الحدیث، اس کا مطلب ہے ماڈرن لنگوسٹکس، یعنی کہ ماڈرن اسٹڈی آف لنگوسٹکس، سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج۔ تو بس اس کو ہی عربی میں علم اللغۃ الحدیث کہتے ہیں۔ یہ کوئی عربی زبان کی اسٹڈی نہیں ہو رہی، یہ سمپل لغت کی اسٹڈی ہوتی ہے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی جس میں لغت کو اٹ سیلف پڑھا جاتا ہے اور جتنے عناصر شامل ہوتے ہیں اس کے بننے میں، ان ساروں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے اور وہ سارے اپنا رول پلے کرتے ہیں، تو وہ علم اللغہ ہے۔ اور اس کے بعد جی ایک ردی، شاید یہ شریف ردی ہیں، تو انہوں نے کہا جی عالم لغوی نحوی لا یفرق بین اللغہ و علم التشریف، کہ وہ فرق ہی نہیں کرتے کہ لغہ، علم اللغہ اور علم تشریف میں کوئی فرق ہے۔ فموضوع الاول عندہ دراست الالفاظ، کہ جو علم اللغہ ہے اس کا جو موضوع ہے وہ الفاظ کی اسٹڈی ہے، اسٹڈی آف ورڈز ہے۔ وموضوع ثانی معرفت القوانین الخاصہ بنیت هذه الالفاظ، وہ کہتے ہیں کہ جو لغت ہے، علم اللغہ ہے، اس کا موضوع ہے دراست الالفاظ، کہ الفاظ کی اسٹڈی کرنا، اور جو صرف ہے اس کا موضوع ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو بنانا کیسے ہے، تو اس کے لیے جو خاص قانون ہیں، جو طریقے ہیں، ان کی معرفت حاصل کرنا، تو یہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور پھر وہی فرڈینینڈ ڈی ساسور جو اسٹرکچرلزم نظریہ بینویہ ہے شاید، اس کے بانی ہیں کہ اللغة التي يبحث فيها يبحث فيها علم اللغة ليست هي اللغة العربية أو الإنجليزية أو الألمانية وإنما هي اللغة في ذاتها من أجل ذاتها۔ یہ بات میں نے پہلے کر دی کہ علم اللغہ میں جو ڈسکشن ہوتی ہے، جو بحث ہوتی ہے، وہ اس بات سے قطع نظر ہوتی ہے کہ یہ لغہ عربیہ ہے، انجلیزیہ ہے، جرمن ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اٹ سیلف لینگویج کی اسٹڈی ہوتی ہے اور فار دی لینگویج ہوتی ہے، من اجل ذاتیہ، یہی انہوں نے کہا۔ اور اس کے بعد جی فی العالم العربی المحصر نجد لعلم اللغہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو عربی دنیا ہے نا، اس میں ہم یہی علم اللغہ، لنگوسٹکس کے لیے مختلف نام پاتے ہیں،
تو وہ اللغویات ہے، اصول اللغہ ہے، علم اللسان ہے، اسی طرح علم اللغہ ہے، فقہ اللغہ ہے، علوم اللغویہ ہے، اور اسی طرح الالسنیہ ہے، الالسنیات ہے، اللسانیات ہے. تو یہ سارے علم اللغہ لنگوسٹکس کے ہی نام ہیں. ہم پہنچے ہیں جی 121 پہ. 121 کیا ہے جی؟ 121 یہ ہے، یہ بار بار ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللغہ شیء مرکب، کہ لغت جو ہے وہ کوئی ایک اکائی مفرد چیز نہیں ہے، مرکب ہے. اور وہ کن چیزوں سے مرکب ہوتی ہے؟ ہوا نتیج من اتحاد العناصر فکم عنصرا للغہ. تو جو یہ نتیجہ ہے مختلف عناصر کے متحد ہونے کا، مختلف عناصر ملتے ہیں تو وہ 4 ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ الصوت ہے، الکلمہ ہے، الجملہ ہے، المعنی. میں جن لوگوں کے ساتھ ایڈ ہوں، میں نے ان کو اس معاملے کو انڈر ڈسکشن دیکھا ہے، وہ اس میں متردد ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ 4 عناصر کہیں الدلالہ آ جاتا ہے، کہیں القواعد و تراکیب آ جاتا ہے، تو اس کا مسئلہ کیا ہے. تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اصل آپ دیکھیں، ایک ہوتی ہے الصوت. سب سے پہلا اسٹیپ ہے پروڈکشن آف ساؤنڈ، آواز پیدا ہونا. وہ آوازیں مل کے کلمہ بناتی ہیں، کلمات مل کے جملہ بناتے ہیں، اور پھر ان جملوں کے معانی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ فنیٹکس اسٹڈی آف ساؤنڈز ہے، اس کے بعد صرف ہوتی ہے، مورفولوجی جس میں کلمہ کی بناوٹ پہ ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد جملہ ہے جس کو بنا الجملہ، تو یہ نحو میں ڈسکس ہوتا ہے جس کو ہم سینٹیکس بولتے ہیں انگلش میں. اس کے بعد سیمینٹکس ہوتا ہے. سیمینٹکس ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہم نے بنائے ہیں، جو جملے ہم نے بنائے ہیں، ان کے معانی کو ڈسکس کرنا ہے. تو اس کو ہم چوتھا جو ہے عنصر، اس کو معنی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو الدلالہ بھی کہہ سکتے ہیں، التراکیب، القواعد، کچھ بھی لیں. اس کا مطلب وہی ہوگا کہ جو ہم نے ابھی جملے بنائے ہیں نا، پہلے آوازیں ہمارے پاس اکٹھی ہوئی، ان سے ہم نے کلمات بنائے، کلمات سے جملے بنائے. ان جملوں کو اب ہم نے ان کی معنوی ڈسکشن کرنی ہے، ہم نے ان کی سائنٹیفک اسٹڈی آف میننگ کرنی ہے. تو اس کو نام چاہے معنی کا دیں، دلالہ کا دیں، قواعد کا دیں، جو بھی دیں، تراکیب کا دیں، تو وہ وہی ہوگا. یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جی جو عربی ہے اس میں اصوات صامتہ جو ہے وہ کانسوننٹ ساؤنڈز ہوتے ہیں، تو وہ 28 ہیں. اور اس کے بعد الصوت المتمیز الذي يرمز الیہ کل حرف یسمى فی علم اللغہ الفونیم، کہ جو فونیم کہتے ہیں فنیٹکس میں جو سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے، جو آواز نکلتی ہے نا، تو جو ہر آواز ایک حرف پہ دلالت کر رہی ہوتی ہے. ب ت س، تو یہ کوئی بھی ساؤنڈ نکلے گا وہ ایک پورے حرف کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا، اس پہ دلالت کر رہا ہوگا. تو اس جو سب سے چھوٹی آواز ہوتی ہے نا، ایک منفرد آواز ہر حرف کے لیے، تو اس کو فونیم بولتے ہیں. انگلش میں بھی عربی میں بھی یہ دخیل کہہ لیں یا معرب ہوا ہے انگلش سے. اور اسی طرح نبنی ہم بناتے ہیں بواسطۃ الحرکات، حرکات کے واسطہ سے، سکون من فونیمیات او الاصوات الصامتہ او حروف المبانی کلمات. ہم کلمات کیسے بناتے ہیں؟ مختلف حرکات و سکون کو، مختلف فونیم، مختلف حروف کو، اصوات صامتہ اور سائتہ، شبہ سائتہ کو ملا کے، یا حروف مبانی، تو کلمات ایسے بنتے ہیں. پھر ہے جی الحرکات ہی الاصوات السائتہ او اصوات الحرکہ وعددها فی اللغہ العربیہ، تو وہ 6 ہیں. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے نا عربی میں اصوات صامتہ 28 ہیں، اور اصوات جو سائتہ ہیں وہ 6 ہیں. 6 مطلب کس طرح کہ جس طرح انگلش میں وول ساؤنڈز اور کانسوننٹ ساؤنڈز ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح عربی کے وول جو ورڈز ہیں، ساؤنڈز ہیں، وہ حروف مدہ ہیں، الف و یا. اور پھر جو اس کی 3 حرکات ہیں، فتح، دمہ، کسرہ، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو سائتہ کہتے ہیں، اصوات سائتہ. تو 6 یہ ہیں، اور 28 جو ہیں باقی کانسوننٹ ساؤنڈز ہیں، جو ٹوٹل 34 ہیں. اچھا، پھر جی الدمہ والکسرہ والفتحہ تسمى الحرکۃ الکثیرہ، تو یہ حرکت کثیرہ اور طویلہ ہوتی ہیں، کہ جو حروف مدہ ہوتی ہیں وہ حرکات طویلہ ہوتی ہیں، اور یہ جو ہوتی ہیں سمپل دمہ، کسرہ، فتح، حرکت کثیرہ ہوتی ہیں. اور واو ممدودہ والیا ممدودہ، الف ممدودہ، وہی ہے کہ واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، یہ الا طویلہ یا حرکت طویلہ کہلاتے ہیں. اور الصوت الذی يدل على انعدام
یدل علی انعدام الحرکہ، انعدام کہتے ہیں عدم کو، جیسے عدم سے وجود بخشا، تو عدم کیا کہتے ہیں؟ توڑنے کو، توڑنا نہیں یعنی کہ ناموجودگی کو، کہ جب آواز دلالت کرے حرکت کی عدم موجودگی کو تو وہ سکون یا جزم ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جی بطوال الاصوات الصامتہ، اصوات صامتہ بمصاحبت الاصوات السائتہ فی شکل مقاطع متمیزہ متجاورۃ وبناء الکلمہ، کلمہ جو ہوتا ہے نا وہ اصوات صامتہ اور سائتہ سے مل کے بنتا ہے، اور اس کے مختلف مقاطع بنتے ہیں، مختلف سیلیبل بنتے ہیں، مقطع سیلیبل کو کہتے ہیں، مختلف متجاوزہ جو ملے ہوتے ہیں لیکن متمیز ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، تو کلمہ سے۔ اب میں آپ کو اگزامپل دوں، جیسے انگلش کا کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جس میں وول ورڈ نہ ہو۔ وول ورڈز کتنے؟ صرف 5 ہیں، اے ای آئی او یو۔ آپ دیکھ لیں انگلش کے کوئی ایسا لفظ آپ کو نہیں ملے گا جس میں ان 5 میں سے کوئی ایک نہ آئے، کوئی دیکھ لیں نہیں ملے گا۔ یہی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو کانسوننٹ اور وول ساؤنڈز ہوتے ہیں کلمات ان دونوں سے مل کے بنتے ہیں، تو عربی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور جو یبدأ المقطع فی اللغۃ العربیہ، تو جو کوئی بھی سیلیبل ہوتا ہے، کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے عربی میں، وہ بالصامت المتحرک، تو یہ کلیئر کر لیں کہ صامت ہم کس کو کہتے ہیں؟ کانسوننٹ کو، اور متحرک یعنی ساکن نہیں ہے، تو عربی میں کوئی بھی، اب فا سے کلمہ بنے گا نا، فاعبدوا، ٹھیک ہے، رحمت، تو کوئی بھی ہوگا وہ متحرک بھی ہوگا اور صامت بھی ہوگا، نہ سائت ہوگا نہ ساکن ہوگا، یہ اصول ہوتا ہے لینگویجز کا۔ اور اب وہ مقطع کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ نحن ہے نا، تو اب آپ دیکھ لیں اس میں کتنے مقطع ہیں، نحن، انگلش میں سیلیبل ہوتے ہیں نا، جس طرح میں کہوں ایک ورڈ ہے انٹرٹینمنٹ، تو اس میں کتنے سیلیبل ہیں؟ اس میں 3 ہیں، انٹرٹینمنٹ، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں جنرل نالج، تو اس میں کتنے؟ جنرل، یہ تو ایک ہی ہے، نالج 2 ہو گئے، اور کوئی ورڈ کنزرویٹیو ہے، تو کون ایک، زر 2، ویٹیو 3، تو عربی میں بھی ایسے نحن 2 ہے نا، اس میں 2 ہیں، مقطعین 2 سیلیبل ہیں، اور اسی طرح طالبۃ 4 ہے، اس طرح فی ایک ہی ہے، جامعہ الجامعۃ 5، ٹھیک ہے۔ یہ آپ یہ ایسی چیز کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ میں نے تو یہ ساری پڑھی ہوئی ہیں نا۔ اچھا، اور اس کے بعد جی عبد القاہر الجرجانی ہیں، انہوں نے جو عربی میں جملے بنانے کی ایک خاص نظام ہے، ایک خاص ترکیب ہے، کہ جملہ پہلے فعل آئے گا، فاعل اس کے بعد آئے گا، مفعول بھی ہے، اس کو انہوں نے خاص ترکیب کو نام دیا عبد القاہر الجرجانی، جنہوں کی وہ ہے نا دلائل الاعجاز اور کیا ہے اسرار البلاغہ، تو انہوں نے اس کو نظم الکلام کا نام دیا، اور ابراہیم انیس نے اسی ترکیب کو ہندسۃ الجملہ کا نام دیا۔ نظم الکلام کنہوں نے دیا؟ عبد القاہر الجرجانی نے، اور انہوں نے کیا دیا؟ ہندسۃ الجملہ ڈاکٹر ابراہیم انیس نے۔ مستر جی 138 ہے، علم اللغہ الحدیث یستخدم مجموعہ من المناہج لدراست اللغہ، ادھر کہ ماڈرن لینگویج میں جو استعمال ہوتے ہیں مناہج، جو طریقے زبان کو سکھانے کے لیے، تو وہ 4 ہوتے ہیں، وہ یعنی دراست اللغہ کا مطلب ہے کہ لینگویج کو اسٹڈی کرنے کے لیے، تو وہ 4 ہیں، آسان ہیں، ان میں منہج وصفی ہوتا ہے، منہج تاریخی ہوتا ہے، اور منہج المقارن ہوتا ہے، اور منہج تقابلی ہوتا ہے، تو ان کی وضاحت آگے آئے گی، اس لیے نہیں بول رہا۔ تو اب جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ جو آواز ہوتی ہے نا، آواز، ساؤنڈ، صوت، تو اس کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے نا، جو ایک حرف پہ دلالت کرتا ہے، وہ فونیم ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک چھوٹا ورڈ جو اپنے معنی پہ بھی دلالت کرے تو اس کو مورفیم بولتے ہیں۔ اصغر وحدہ، کہ سب سے چھوٹی اکائی، اصغر، ٹھیک ہے، ذات معنی، جس کا معنی ہو، جو معنی والی ہو، مثل مصر، جس طرح مصر ہے، ایک ہی کلمہ ہے، کلمہ بھی نہیں ہے بلکہ ایک ہی مطلب ہے کہ ساؤنڈ ہے نا، مصر، تو لیکن اپنا اس کا معنی ہے، سب سے چھوٹا یونٹ، سب سے چھوٹی اکائی جس کا معنی بھی ہو۔ فونیم ہوتا ہے جو صرف ساؤنڈ ہوتا ہے، پا، با، کا، گا، ڈا، فا، ٹا، پا، با، یعنی کہ فونیم وہ ہوتے ہیں جو ایک ساؤنڈ تو ایک آواز تو ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
تو اس کو فونیم بولتے ہیں، اور اگر وہی ساؤنڈ ہو اور اس کا معنی بھی ہو تو اس کو مورفیم بولتے ہیں۔ اور اس طرح اب آپ دیکھیں نا وحدہ 142 میں یہ میری بات آ بھی گئی کہ وحدات صوتیہ لیس لأی منہا معنی، کہ وہ اکائیاں آوازی صوت کی اکائیاں جیسے میم، صاد، را، ان کو فونیم بولتے ہیں۔ اب میم کا کیا معنی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ صاد کا کیا معنی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ را کا کیا معنی ہے؟ لیکن ان تینوں کو ملائیں گے مصر، تو یہ ایک مورفیم بن جائے گا کیونکہ اس کا ایک معنی ہے۔ اور پھر اگر وہ مورفیم جو ہے یصح وقوعہ منفردا، اگر ہم اس کو اکیلا ہی رکھ سکیں اور وہ اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہو تو اس کو مورفیم الحر یعنی فری مورفیم کہتے ہیں۔ اور اگر اس کو اکیلا نہ رکھ سکیں، ہم اکیلا اپنا پورا معنی نہ ادا کر رہا ہو، جیسے تائے تانیث ہیں، تو اس کو ہم مورفیم المقید، یا اس کو انگلش میں کچھ اور ہی کہتے ہیں، ایک فری مورفیم ہوتا ہے اور یہ دوسرا اب ذہن میں نہیں آ رہا۔ اچھا، عدد الوحدات الصوتیہ التي تستخدمها اللغة العربية هو 34 ہے، یہ 28 اصوات صامتہ اور 6 حروف اصوات ساکتہ۔ اور لغہ عربیہ میں ثلاث وحدات للحرکات الکثیرہ کہ 3 جو ہیں فتح دمہ کسرہ، اور ثلاث وحدات للحرکات الطویلہ جیسے الف مدہ واو مدہ یا مدہ، یہ 6 ان کے وول ساؤنڈز ہیں اصوات ساکتہ، اور 28 جو ہیں وہ اصوات صامتہ ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی یقوم النظام الصوتی للغة العربیہ، کہ قائم ہے آوازوں کا نظام عربی زبان میں علی اساس اس بنیاد پہ وضع الاصوات فی ابواب وفقا لاحد الاعتبارات، کہ اس بنیاد پہ کہ جو اصوات ہیں وہ وضع ہوتی ہیں فی ابواب وفق، اس اعتبار سے لاحد الاعتبارات الاتیہ، ان میں سے کسی ایک اعتبار سے یا ساروں سے۔ اب دیکھیں نا الجہر والہمس، الجہر کچھ آوازیں مجہور ہوتی ہیں، کچھ محموس ہوتی ہیں، تو اس میں یہ اعتبار ہوتا ہے کہ جو اہتزاز الوترین اور عدم اہتزازہما، کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو وترین ہیں ہمارے ووکل کارڈز ہیں، جو گلے میں ووکل کارڈز، گلا خراب ہوتا ہے تو جو خراب ہوتے ہیں نا ووکل کارڈز، اگر تو وہ وائبریٹ کر رہے ہیں تو آواز مجہور ہوگی، ان کو کہیں گے کہ یہ جہر ہے، اور اگر وہ وائبریٹ نہیں کر رہے تو وہ محموس ہوگی۔ اور اسی طرح جو ساؤنڈ کے گزرنے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ نیچے پھپڑوں سے فیرنگس لیرنگ سے ہوتی ہوئی منہ کی طرف آتی ہے، یہ تو یہ تو اس کا مجرا ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے انڈر ڈسکشن اس نظام میں۔ اور مخرج الصوت، جو جہاں سے اس کا نطق ہو رہا ہے، جہاں پہ جو ہمارے اعضائے نطق ہیں، جو ہمارے ایپریٹس آف اسپیچ ہیں، جو اسپیچ آرگنز ہیں، تو مخرج بھی اس میں اسٹڈی ہوتا ہے۔ اچھا 148 دیکھیں، العلم الذی یدرس صفات الاصوات المختلفہ، جس میں جو اسٹڈی کرتا ہے علم آوازوں کی مختلف صفات کی، جیسے تفخیم ہے، موٹا پتلا، والجہر والمحموس، اور وہی جو جہر ہمس کی میں نے بتا دی، یہ سمپل جنرل اسٹڈی ہوتی ہے آوازوں کی۔ لیکن جو خاص ہوتی ہے نا، العلم الذی يدرس الوظائف التي تؤديها الأصوات للتفريق بين معاني الكلمات كالنبر والتنقيب۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کلمات کا معنی بدل جاتا ہے، اور معنی کیسے بدلتا ہے؟ معنی بدلتا ہے اس کی نبر سے، تنقیم سے، جہاں غنہ کرنا تھا نہیں کیا، ٹھیک ہے، جہاں نہیں کرنا تھا وہاں کر دیا، اور نبر حرکات کا رد و بدل کر دیا، اس سے معنی چینج ہوتے رہتا ہے۔ تو یہ علم الاصوات الوظیفی ہوتا ہے کہ جس میں آپ پریکٹیکل اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس کام کرنے سے کون سا جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ آگے کام واقع ہو سکتا ہے۔ تو یہ جنرل اسٹڈی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک وظیفی اسٹڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ علم الصرف کی بات آ گئی کہ وہ علم يدرس مبانی الکلمات المفردہ و تصریفیہ و صیغها والمشتقات المختلفہ، کہ وہ علم کلمات کی بناوٹ، ان کو پھیرنا کیسے ہے، مختلف صیغے کیسے بننے ہیں، مشتقات کیسے بننے ہیں۔ علم الصرف ہے۔ علم النحو، جس میں جملوں کو آپ دیکھتے ہیں اور اس بات کی رعایت کرتے ہیں کہ ان کا ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق کیا ہے، وبما يناسبها فی المعنی، اور ان معنوی مناسبت کیا ہے، یہ علم النحو ہے۔
اور علم المعاجم کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ مفردات اللغہ کہ جو مفردات ہیں وہ دیکھتے ہیں کسی ایک زبان میں یا مختلف زبانوں کے مفردات، اور وینظر فیہا من حیث الاشتقاق، اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، والابنیہ، اور یہ بنا کیسے ہے، اصل کیا تھی، اور والدلالات المعنویہ، اور یہ کس معنی پر مدلول ہے، اور وتعدد المعنی للمفرد الواحد، اور کسی ایک ورڈ کے مختلف جو معانی ہیں ان کو اور ان کے مرادفات کو، یہ علم المعاجم۔ اچھا، اور 153 العلم الذي يدرس معنى اجتماعی کلمہ تناسب موقف معین و ظرف معین فی مقام معین، کہ کوئی بھی جو معنی اجتماعی ہے لکلمہ، کہ آپ نے دیکھنا کیا ہے کہ کوئی کلمہ جو ہے اس کا یعنی کہ اس کا معنی جس جگہ پہ آپ لے کے آنا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ مناسبت رکھتا ہے اس کا موقف معین ہے یا نہیں، ظرف معین ہے یا نہیں، معین مقام ہے یا نہیں۔ اب معاجم کی دو اقسام ہیں نا، معاجم الالفاظ، معاجم المعانی، کہ الفاظ میں آپ اس کا مادہ اشتقاق اور اس کو لفظی اعتبار سے دیکھتے ہیں، اور معانی کے اعتبار سے اس کی اسٹڈی ہوتی ہے، یہ علم المعانی ہے، یہ بھی معاجم المعانی ہے۔ اچھا جی، یہاں کچھ مناہج کی بات کر لیتے ہیں، اور اچھا